میں آج یہاں سے سٹارٹ کروں گی کہ کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جی، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو علامہ اقبال کے بہت بڑے فین ہیں اور پیروکار ہیں، اور ہمیشہ ان کے اشعار سے شروع کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے پاکستان کا خواب دیکھا۔ انہوں نے گریجویشن کی ہے جی قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور یہ جو ہیں ایک یونیورسٹی ہیں اپنے آپ میں، جیسے انہوں نے جرنلزم میں سفر کیا ہے۔ یہ اس وقت کینیڈا میں ہیں اور جی این این کے پریزیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے کام کیا جی پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر، ڈفرینٹ شوز کیے ہیں، مارننگ شوز کیے ہیں، پرائم ٹائم شوز کیے ہیں، اے آر وائی پہ کام کیا ہے اور سی این این کے ساتھ کام کیا ہے، اینڈ ہی از دا آتھر آف اے بک وچ از نیمڈ ایز امیریکا۔ سو یہ کریٹو مائنڈ ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ یہ فلاحی کام کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ ٹو کم ٹو دا جرنلزم از دیٹ ہی وانٹس ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی اینڈ ہی ہیز اے کریٹو مائنڈ۔ سو میں ویلکم کرتی ہوں جی اسرار کسانہ صاحب کو۔ السلام بہت علیکم شکریہ۔ سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت ٹھیک ٹھاک جی، بہت شکریہ۔ آپ بہت بزی ہیں، آپ اپنے یوٹیوب چینلز بھی کرتے ہیں اور انٹرویوز بھی کرتے ہیں بڑے بڑے ایسے لوگوں کے جن کا ایک ویژن ہے۔ میں آج پاکستان کی کرنٹ سچویشن کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ کینیڈا میں ہیں اس وقت اور اپنا وہاں پر چینل کر رہے ہیں، اور یو نو بیٹر گلوبلی کیا ہو رہا ہے اس ورلڈ کے میپ کے اوپر، پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے۔ تو جیسے یہ دیکھیں الیکشن ریگنگ ہوئی، بہت سے ثبوت سامنے آ گئے جو کہ ویڈیوز میں بھی ہیں، فارم 45 بھی ہر جگہ پہ ڈال دیا گیا ہے۔ پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر لکھا بھی گیا بہت کچھ، ہر جو وہ میگزین ہے اس نے لکھا، آن لائن بھی اور اپنے اس میں بھی لکھا، اور بول بھی رہے ہیں سینیٹرز اور پارلیمنٹیرینز۔ سو آپ کا ویو کیا ہے کہ کس جگہ اس وقت اس ساری سچویشن میں پاکستان سٹینڈ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو ساجدہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے سر، تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور ان کا بھی شکریہ کہ وہ آپ کا شو دیکھ رہے ہیں، اور اسی توسط سے میں ان سے مخاطب ہوں۔ میرے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے، اور آسٹریلیا میں جو آپ کا آڈینس ہے یا گلوبلی جو بھی آپ کے آڈینس میں لوگ ہیں، سب کے جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ ہر جگہ پہ ہر ایک کا کنٹریبیوشن رجسٹر ہوتا ہے، اور چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر شخص جو بھی کام کر سکتا ہے آپ کی طرح جو کر رہے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ آج میں نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے اور آپ کے توسط سے آپ کے آڈینس کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے کائنڈ ورڈز کا بہت بہت شکریہ، آئی ایم ہمبلڈ، بہت بہت شکریہ۔ تیسری بات آپ نے اقبال کی کہی، تو اقبال ہی کا ایک شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بالکل۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو بھی شخص جہاں جہاں پہ بھی ہے وہ اس قوم کا، اس ملت کا ایک سٹار ہے، اور اس کو اپنا ایک رول جو ہے وہ پلے کرتے رہنا چاہیے، وہ چاہے جس طرح بھی کرے، بول کے کرے، کچھ کر کے، لکھ کے کرے، کچھ جا کے کہیں کرے، جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے، دامے درمے سخنے جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، پاکستان اس وقت اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو جہاں پہ پاکستان سٹینڈ کرتا ہے، یہاں پہ پاکستان کو سٹینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اور میں نے کل بھی ایک شو میں بات کی تھی، اور میں نے مختلف انٹرنیشنل کلپنگز جو تھیں وہ لوگوں کو دکھائی تھی کہ پاکستان کہاں پہ فیئر کر رہا ہے انٹرنیشنلی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں چونکہ لوگوں کو انٹرنیشنل میڈیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا، زیادہ تر دکھایا نہیں جاتا، پھر جی، انٹرنیشنل ایشوز نہیں دکھائے جاتے، نہ ان کے اوپر ڈیبیٹس اور ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اگر انٹرنیشنل اخبار میں کسی میں ہیڈ لائن لگ بھی گئی ہے تو سو واٹ۔ تو وہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ایک گلوبل ولیج میں ہیں، انٹر کنیکٹڈ ورلڈ ہے، اور اس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمیں اپنے جو امیج ہے اس کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہونا چاہیے، بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہونا چاہیے۔ تو جہاں پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں اس وقت تو وہ یہ ہے کہ تمام دنیا
سب سے پہلے تو جو الیکشنز کا معاملہ ہوا ہے اس میں ہوں، ہمیں بہت ہی برے الفاظ سے یاد کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ ایون آسٹریلین جو جی پولیٹیشینز ہیں انہوں نے بھی بات پارلیمنٹ کی ہے. پارلیمنٹ میں جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے. میڈیا نے بھی بات کی ہے. میں کل دیکھ رہا تھا نیوزی لینڈ کا ایک RNZ ہے ادارہ, انہوں نے اس کو اٹھایا ہے. پھر اسی طرح امریکہ کے نیو یارک ٹائمز ہو گیا, واشنگٹن پوسٹ ہو گیا, ہر ادارے نے پاکستان کے ان الیکشنز کو رگڈ الیکشنز کہا ہے, فارس کہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کی بغاوت ہے اس نظام کے خلاف جو پچھلے کئی دہائیوں سے ان کو جکڑے ہوئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے پاکستان کے لیے. اور اسپیشلی پیپل لائک یو, پیپل لائک می اینڈ پیپل لائک آل دی اوورسیز پاکستانیز جو باہر رہ رہے ہیں, جو اپنے امیج کے حوالے سے, پاکستان کے امیج کے حوالے سے بڑے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں, پوزیسو ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ جو امیج ہے یہ کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت بہت ہی پیچھے چلا گیا ہے. خاص طور پہ جو انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشن ہے اس میں ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ این آئیڈیل پوزیشن ٹو بی ان. جی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے پاکستان کے اس وقت حالات ہیں, ابھی جو ایک کمشنر ہیں وہ سامنے آئے, انہوں نے اس کا جو اعتراف کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں بلوچستان بند کر دیا گیا ہے, کراچی میں GDA نے اتنا بڑا جلسہ کیا, پھر KPK میں بھی ایسا چل رہا ہے کہ, اور یوتھ بھی ہے ہماری 64%. So and even then nothing has been done to correct جو بھی ہو گیا. اور اب جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ اس سارے کے باوجود کل انہوں نے بیان دیا کہ پروف کہاں ہے. حالانکہ یہ پروف تو اب دیکھیں سینیٹس میں چلے گئے, فورن سینیٹرز کے پاس بھی چلے گئے, اوپن میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں. تو اور کیا آپ کہاں کیا سمجھتے ہیں کہ دس از اینڈ دیر از اے ٹیررزم ایز ویل. آئی واز ٹاکنگ ٹو دا ون آف دا ریٹائرڈ آرمی آفیسر یسٹرڈے اینڈ ہی سیڈ دیر از اے دہشت گردی آلسو گوئنگ آن ان پاکستان. اور یہ انٹرنلی اتنا زیادہ اوپن آ کے جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے, مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا ایک کلیش ہے. آپ اپنے تجربے جو آپ کا ہے, obviously you work with the Benazir Bhutto as well and a lot of lead of the political parties. What do you think? What do you foresee from here? دیکھیں اس وقت تو جو ایک سچویشن ہے بڑی فلوئڈ ہے, اور اس میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پاور کوریڈورز ہیں ہمارے, وہ ابھی تک اس چیز کو ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ پاور کو کہتے ہیں پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اور پھر ہنری کسنجر نے یہ بھی کہا تھا کہ پاور از دی الٹیمیٹ ایفروڈیزیاک. تو جب یہ پاور انٹاکسیکیشن جب ہوتی ہے نا انسان کے اندر, تو یہ انسان کو بہت مجبور کر دیتی ہے کہ وہ غلط ڈیسیژنز لے. اور ابھی میں ایک ایکسپریشن ہے وہ کہتے ہیں حب الریاسہ, کہ جو لیڈرشپ کی ایک کریونگ ہے نا, جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے لیڈرشپ میں آنا ہے, میں نے لیڈرشپ ہی لینی ہے, اور میں نے لوگوں کے اوپر جا کے حکومت کرنی ہے, تو پھر وہاں پہ آ کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ بڑے غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب تک کہ پاور کو آپ کنٹرول نہیں کرتے ہیں اور اس کو چیک نہیں کرتے ہیں, اس کو لمٹس میں نہیں رکھتے ہیں, پاور جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ غلط ڈیسیژنس لینے پہ مجبور کرتی رہتی ہے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بن چکی بھی ہے. جس طرح آپ نے شاید پاکستان میں کبھی دیکھا ہوگا کہ جو میکینک ہوتے تھے ان کے پاس جب کوئی گاڑی جاتی تھی تو اس کو کھول تو لیتے تھے کئی لوگ جو اناڑی ہوتے تھے, تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کو واپس کیسے دوسری جگہ پہ لے کے جائیں. تو اب یہ کھول تو چکے ہیں اس کو, ہر چیز انہوں نے کھول دی ہے, ہر طریقے سے ریگنگ کر لی ہے, ہر طریقے سے انہوں نے سب کچھ جو پیپلز ول ہے اس کو ختم کرنے کی, اس کو ڈیمیج کرنے کی پوری کوشش کر چکے ہیں. لیکن اس کا اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اینڈ ریزلٹ اس کو کیسے بنائیں گے, کیا اس کا آخر کار کہیں نہ کہیں تو جا کے اس کو رکنا ہے, وہ کیا ہوگا. تو وہ جو گیم پلان ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا, وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چل رہا ہے. تو اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی ان کی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہی ہے جو کہ یہ کر رہی ہیں. الیکشن ریگنگ ہو گئی, اچھا جی اب کیا ہوگا. اب الیکشن کے بعد جو باقی جماعتیں ہیں, یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے حکومت نہیں بنانی. کیسے مذاق ہو رہے ہیں. ابھی تک اتنے الیکشن دیکھیں, اب 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں اور 8-10 دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک کئی الیکشن ریزلٹس نہیں آئے ہیں, اور ابھی تک لوگوں کو سیٹیں بانٹی جا رہی ہیں. اچھا جی آپ 3 اور لے لو, اچھا جی آپ کی 2 واپس کر رہی ہیں. تو یہ اٹ از اے جوک. اور میں اسی لیے کافی
दिन पहले मैंने कहा था कि इट हैज़ बिकम अ कॉमिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, नॉट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमने इसको जोक बना दिया है, हमने इसको पूरी दुनिया में एक मजाक बना दिया है कि जहाँ पे ना कोई इलेक्शन सही तरह होते हैं, ना कोई वहाँ पे अपनी नुमाइंदगी सही तरह कर सकता है। जो इलेक्शन के वोट आप डालने जाते हैं, वो जैसे स्टॉलिन ने कहा था कि ये मैटर नहीं करता कि आप वोट कितने डालते हैं, मैटर ये करता है कि गिनता कौन है उसको गिनता और कौन किस तरह गिनता है, कितने गिनता है। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें तो देखें फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और अगर यहाँ पे ना रोका गया इसको और पीपल्स विल को ना तस्लीम किया गया और उसके आगे सबमिट ना किया गया, तो फिर तो ब्राइट फ्यूचर का तो खैर बहुत दूर की बात है। फ्यूचर भी जो है वो आपका खुदा ना खास्ता खाकम बदहन वो खतरे में पड़ सकता है। अब जैसे देखें खौफ पैदा किया गया, जेलों में लोग डाले गए, तशद्दुद किया गया, लोगों के घर तोड़ दिए गए, मर्डर्स हो गए, इवन देन यू कैन सी द पीपल आर नॉट स्केयर्ड। और ख़ास तौर पे जब जवान खून होता है, इतनी ज़्यादा यूथ है वहाँ पे, उन्होंने अपना लाइक ऑब्वियसली दे लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स देयर फ्यूचर एज वेल, एंड व्हेन देयर इज़ अ गुड अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस आई वुड से, तो आप समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा फ्लेयर आप वी कैन एक्सपेक्ट जब ये ऐसी हुकूमत आ जाएगी जिसको पीपल का जो मैंडेट है, आप जो ऐसी गवर्नमेंट आती है, दिस इज नॉट मार्शल लॉ, so you can just decide, okay, this person will be the head, but this is actually they are making a parliament, and I will say forcefully, no one want to come in the government because they actually know the facts. तो ये उन जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको छोड़ के कि वो भी फ्रंट फुट पे आके इस वक्त कन्फ्लिक्ट में हैं, ये जो अवाम है, जो यूथ है स्पेशली, उसका कोई ऐसा नहीं आप देखते, लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, कि विल इट फ्लेयर अप एंड इट विल एंड अप इन अ रियली डिजास्टर्स थिंग? देखें यही तो वो खतरा है जिसकी तरफ हम इशारा भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, कि जो यूथ होती है वो चीज़ों को और तरह देख रही होती है, वो हमारी तरह नहीं बिल्कुल, देख रही होती। यूथ जो बिल्कुल, होती है वो रोमांटिसिज्म में होती है, वो चीज़ों को एग्जैक्टली, ख्वाब देख रही होती है। उनकी जो एज होती है वो उसमें उन्होंने देखना होता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, वो बड़े बड़े ख्वाब देखने शुरू हो जाते हैं। वो जो लोग हैं जब उनके ख्वाब टूटते हैं तो फिर वो खुद टूटना शुरू हो जाते हैं, उनकी एग्जैक्टली, एस्पिरेशंस टूटना शुरू हो जाती हैं और फिर उनकी होप्स जो हैं वो डैश होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी खतरनाक होती है ये किसी हो भी मुआशरे के लिए। और इस वक्त आपने देख लिया कि 6 करोड़ के करीब जो वोटर्स थे जी, वो यूथ से बिलोंग करते थे, और उनमें से आप देखें कितने लोगों को मायूसी हुई होगी। और मायूसी ही सबसे बड़ी जो एक नेगेटिव फैक्टर है किसी भी कौम में। जब मायूसी फैल जाती है तो फिर वो किसी जोगी नहीं रहती। तो यही चीज़ जो है ये समझने की ज़रूरत है, और ये यूथ हमारी अपनी है, ये कहीं बाहर से नहीं आई हुई। जी, ये हमारे बिल्कुल, इदारों को ये समझना चाहिए कि ये जो कहते हैं ना जी कि सोशल मीडिया एक शैतानी वो फेल है और शैतानी अमल है, तो ये चीज़ ऐसे नहीं हमें सोचनी चाहिए। हमें थोड़ा-सा अपनी जो थिंकिंग है उसको यही सोचना चाहिए कि अगर ये आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों को अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपकी नज़र में वो किसी गलत रास्ते में भी जा रहे हैं, तो उनको समझाने का ये तरीका है कि आप उनको गोलियाँ मारनी शुरू कर दें, या बिल्कुल, आप उनको टॉर्चर करना शुरू कर दें, या उनको आप उठा लें, या उनकी माँ बहनों को उठा लें। आज भी हमारी इधर से अमेरिका से एक खातून जो है पीटीआई की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वो गई भी थी पाकिस्तान, नाजिया खान, तो उनको अरेस्ट कर लिया। तो हाँ, ये क्या आप शो कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई जाके जो बात करेगा उसको आप उठा लेंगे, जो जो कोई अपना कंसर्न लेके जाएगा आपके पास उसको आप उठा लेंगे। अब ये जो कमिश्नर साहब वाला जो वाकया आपने शुरू में कोट किया, जी, ये कितना इसने पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम किया है पूरी दुनिया में। हर मेजर आउटलेट जो है वो इसको कवर कर रहे हैं। और फिर आप बीबीसी के साथ जब इंटरव्यू करने की बात करते हैं तो फिर आप कहने लग पड़ते हैं जी कि आपकी एडिटोरियल पॉलिसी हमारे हक में नहीं है। तो भाई बीबीसी ने ये ठेका तो नहीं लिया हुआ कि वो आपकी एडिटोरियल पॉलिसी जो है आपके मुताबिक वो चलाएगा। वो तो उन्होंने तो अपनी पॉलिसी जो है वो अपनी जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलानी है ना। जी, आपका ये काम है कि आप उनके सवालों के जवाब दें, और अगर वो टफ क्वेश्चन है तो आप उनको जवाब दें। ये हम्म, तो कोई तरीका नहीं है जी कि मैं कहूँ कि मैं अब फॉर इंस्टेंस आपने अगर कोई सवाल करना है तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आपको हक नहीं पहुंचता कि आप सवाल पूछें। जी, बिल्कुल, तो ये जो सूरत है ये बड़ी खतरनाक है। इसको मेरा ख्याल है कि हमें देखना पड़ेगा एज एज ए नेशन, और एज एन एल्डर जो हमारे एल्डर्स हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि हर चीज़ जो है वो आप जोर से और ताकत से या जबर से नहीं कर सकते। आप लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, और आज का तो दौर ही ऐसा है। इवन आजकल बिल्कुल, आप देखेंगे जो बच्चों से जब हम बात करते हैं
تو ان کو کنونس کرتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ورنہ وہ کنونس نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. تو یہ انہوں نے لٹ اٹھائی بھی ہے اور جناب شروع ہوئے ہیں کہ جی جو راستے میں آئے گا اس کو اڑا دیں گے. تو یہ اس طرح نہیں چلتا. دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اور سر ہم لوگ اوورسیز پاکستانی, جیسے میں ہوں, آپ ہیں, اور بھی لوگ ہیں یو کے میں ہیں, یو ایس میں ہیں, جو کہ ایک آواز مطلب بولتے ہیں, دے پٹ دیئر وائس دیئر. وٹ وی کین ڈو, لائک we can go to the senates or parliaments, or like you can better guide us that what should be done at this point. دیکھیں اوورسیز پاکستانیز کا ایک بہت میجر رول ہے, اور میں عنقریب ہم لوگ سوچ رہے ہیں ایک آدھا انیشیٹو جو ہے اس حوالے سے لانچ کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانیز جتنے بھی ہیں, اگر یہ تھوڑا سا آرگنائز ہو جائیں اور تھوڑا سا ان کے اندر ایک اویئرنیس آ جائے, اور ہم لوگ صرف تھوڑا سا یہ جو ایک ہمارا سٹائل ہے نا کہ ہم 35 40 30 35 20 جتنے بھی لوگوں کو بلا کے مہینے 2 مہینے کے بعد گھروں میں لنچ یا ڈنر کروا دیتے ہیں, اور پھر گپیں شپیں لگائیں اور کہا کہ نواز شریف ایسا ہے, عمران خان ایسا ہے, فلانے ایسا ہے, اور پھر اٹھ کے اور ہاتھ جاڑ کے گھر چلے گئے. اس کو ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی جو سوچیں ہیں ان کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا. دیکھیں تھامس جیفرسن نے کہا تھا کہ when injustice becomes law, resistance becomes duty. ٹھیک ہے, تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں ایک انجسٹس جو ہے وہ اس کا دور دورہ ہے, اور وہ اس نے کہا تھا نا کہ مارٹن لوتھر کنگ نے کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو انجسٹس ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہرٹ کرے گی. آج نہیں کر رہی کل کرے گی, کل نہیں کر رہی پرسوں کرے گی. اس کو روکنا کیسے ہے, اس کو ریزسٹ کر کے روکنا پڑتا ہے. اب اس نے آپ نے پوچھا کہ کیا کیا جا سکتا ہے, تو مختصراً یہی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ ہیں اپنے لوکل لیڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اپنے لوکل لیڈرز کو بتائیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں ڈیموکریسی جو ہے وہ ختم ہو چکی بھی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ نے کل ہی پرسوں دیکھا ہوگا کہ ایک اکانومسٹ کی جو ڈیموکریسی انڈیکس آئی ہے اس میں پاکستان مزید کئی درجے نیچے چلا گیا ہے اور اتھارٹیرین ریجیمز میں آ گیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کیا پاکستان کی قسمت ہے کہ فلاڈ ڈیموکریسی پہلے سے تھی, اب وہ اتھارٹیرین ریجیمز میں آ گیا ہے جہاں پہ ہے یہ اتھارٹیرینزم. بلکہ ہمارے دوست ایک تو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ اتھارٹیرینزم سے بھی آگے بڑھ کے ٹوٹیلیٹیرینزم پہ آ گیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں. نمبر 2 وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو جہاں جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں جو خاص طور پر میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, ان کے ساتھ دوستیاں کریں, ان کے ساتھ تعلقات بنائیں. جو اخبارات ہیں ان کے لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر کے سیکشنز ہوتے ہیں, ان میں لیٹرز لکھیں, لوگوں کے ساتھ ملیں, ایڈیٹوریل بورڈز کے ساتھ جا کے ملیں, ان کو بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. وہ کہیں گے جی کہ ہمارا تو انٹرسٹ نہیں ہونا, کہ جی آپ کا انٹرسٹ اس لیے ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیز بستے ہیں. اور پھر سیکنڈلی مور امپورٹنٹلی یہ ایک کسی کمیونٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی از اینڈ شوڈ بی اے گلوبل کنسرن, اور ہیومن رائٹس شوڈ بی اے گلوبل کنسرن ایز ویل. تو اس میں کے ساتھ جا کے انٹریکٹ کریں. اچھا ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے ککون سے باہر نکالیں. یہ جو ہم نے گیٹوائزیشن میں ہم پڑے رہتے ہیں نا کہ ہم اپنے گھروں میں یا اپنے دوستوں سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ مین اسٹریم نہیں کر پائے آج تک. ہم جہاں پہ بھی ہیں, جہاں پہ بھی ہمارا ڈائسپورا موجود ہے, ہم لوگ مین اسٹریمنگ میں بہت مشکل سے آگے آتے ہیں. ہم بہت کم لوگ ہیں جو مین اسٹریم کرتے ہیں اپنے آپ کو. مین اسٹریم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوکل پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کریں, اور اس میں اپنے بچوں کو لے کے آئیں. خود نہیں اگر آ سکتے تو اپنے بچوں کو لے کے آئیں. آپ کے بچوں کو لینگویج بھی آتی ہے, ان کو وہ مین جارگن بھی آتی ہے جو لوگوں کے لیے ضروری ہے یہاں پہ سمجھنا. ٹھیک ہے جی. اچھا تیسری جو چیز ہے ایک اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ الائنس بلڈنگ کریں. مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں ایون جو نان مسلمز بھی ہیں ان کے ساتھ الائنس بلڈنگ کریں. ان کے ساتھ 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ ایجنڈاز کے اوپر الائنس بنائیں. انہیں کہیں کہ آپ کو ہم اس پوائنٹ پہ سپورٹ کریں گے, آپ ہمیں اس پوائنٹ پہ سپورٹ کریں. اور اسی طرح الائنس بلڈنگ جب آپ کرتے جائیں گے تو فار ایگزامپل اگر آپ نے 8-10 تنظیموں کے ساتھ الائنس بنا لیا ہے تو وہ جو الائنس ہے تو جب وہ کسی بھی ایشو کے اوپر اکٹھے بات کرے گا اور اس میں نان مسلمز بھی ہوں گے, اس میں نان پاکستانیز بھی ہوں گے, اس میں جو بھی ہوں گے, تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ گلوبل لیول پہ بہت زیادہ پڑے گا. اور جتنا آرگنائز کر سکتے ہیں اور مین اسٹریم کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ ضروری. بہت اچھا آپ نے سجیشن دی ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ بیکاز دیر آر آل ویری سالڈ پوائنٹس. If we work on these 4
5 points that you have given, it can make a huge difference. Kyunki obviously, sir, we are social animals and we depend on each other har lihaz se, community wise, social society mein bhi, aur countries भी एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं. We will absolutely work on it, sir. It's really good suggestion. एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे जोग्राफिकली पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त सर, कि इट्स अगर आप ट्रूली बात करें तो ये जंग जो है वो चाइना और यूएस की लगती है, तो और पाकिस्तान की ये है कि वो ऐसी जोग्राफिकली उसकी इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन है ना मैप के ऊपर. आप क्या समझते हैं कि ये इस जंग में पाकिस्तान हाउ it will come out of it or like balance it, or do you think it will be changed or by the change of leadership or government in Pakistan, या फिर किस तरह से इसको आप देखते हैं? अब कौन सी जंग की बात कर रही हैं? जैसे देखे ना जी, ये जो फाइट जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त, ये सिर्फ हमारी जी ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको वाइडर लेवल के ऊपर इसकी जरा बिगर पिक्चर देखें तो ये दो सुपर पावर्स जो हैं उनमें हम आ गए हैं पाकिस्तान में. जो हमारी गवर्नमेंट है ये जी, हमारे लोग तो पिक ही नहीं करते ना, लाइक हमारे लोग वोट्स देते हैं मगर डिसीजंस वहां नहीं होते. तो आप समझते हैं कि ये जो जंग है सुपर पावर्स की, जो एक दुनिया में दो धड़े बने हुए हैं, उसमें पाकिस्तान जो है ना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर लिया गया है, और उसका भी तो इम्पैक्ट है ना हमारे मुल्क में, जो हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं. जी जी, तो उसका मैं कह रही हूँ कि आप क्या देखते हैं, स्पेशली व्हेन द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन द मैंडेट इन 75 years फर्स्ट टाइम, इस तरह का मैंडेट कि चले वो तो हो जाता है जो भी, मगर एक शऊर आ गया अवाम को उस वक्त जो है, क्योंकि पहले तो चले हो जाता था, आप भी उधर रहे हैं पाकिस्तान में और डायरेक्टली यू वर वेरी क्लोज टू द गवर्नमेंट्स, so you know everything how it was happening, but now because the people have a lot of awareness now, शऊर आ गया है, तो अब समझते हैं कि कोई चेंज आएगी इस तरह जो है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन आवर कंट्री. देखें, इसमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की बात है ना, बेसिकली तो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए. आपने बताया कि हमारी जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन का हम फायदा भी उठा सकते हैं और वो बर्डन भी हमारे लिए बन सकती है, और बनती रही है और अभी भी बन रही है. बिल्कुल ठीक है जी. अब मसला ये है कि वो कैसे, उसको हम एसेट कैसे बना सकते हैं लाइबिलिटी की जगह. वो हम ऐसे बना सकते हैं कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंटरनेशनल डिक्टेशन लेने की बजाय हम अपने इंटरेस्ट को देखें. यही तो इमरान खान का एक स्टैंड था, और वो ये कहते थे जी कि हमें इंटरनेशनल पावर्स की जो जंग है उसमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उसमें हमें उनके मफादात को नहीं देखना चाहिए, हमें अपने मफादात को देखना चाहिए. और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी होती गई, और क्योंकि ओवर द ईयर्स हमने किया ना, वो जैसे वो एक लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन है ना, वो लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन ये कहता है कि अगर आप कोई चीज़ अच्छी करते रहे ना ओवर द टाइम, तो एक दिन जाके वो एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है. इसी तरह अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ करते रहें ओवर द टाइम, तो फिर वो जाके बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ बन जाती है. और हमारी किस्मत में ये हुआ कि हम लोग नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा रहे, हमने अपने मफादात को नहीं देखा, हमने एक एक फ़ोन कॉल के ऊपर हम लेट गए और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल रेंट आउट कर दी, और हमने कहा जी आप जो कहेंगे हम मानेंगे. और फिर ऊपर से हमने एक किस्म की, जैसे एक रेंटियर किस्म के लोग होते हैं, हमने वो भी बनने की कोशिश की और करते रहे. लेकिन इसका हल ये है कि जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, जिस तरह अक्सर ममालिक की होती है, इवन इंडिया हमारा जो नेक्स्ट डोर नेबर है, उनके यहाँ देखें ना कि वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, उनके साथ ट्रेड भी करते हैं, उनके साथ गपशप भी लगाते हैं, उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन जाते हैं. हम लोग क्यों नहीं कर सकते इस तरह? हम लोग इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ जो 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 पावर्स दैट भी हैं वो इस मामले में क्लैरिटी नहीं रखते, और वो खड़े नहीं होते अपनी जगह पे कि भाई अगर ये कोई स्टैंड आया है तो इसके ऊपर हमने अपना नुक्ता नजर देखना है, हमने उनकी बात उतनी माननी है जो हमारे इंटरेस्ट में होगी. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं 10 साल अमेरिका में रहा हूँ, मैं उनकी साइकी को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ. अमेरिकन को अगर आप ये बता दें, मैंने असर्ट करके आप बताएं कि जी हम ये नहीं कर सकते,
تو وہ آپ کی بات مان جاتے ہیں. اگر وہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی دھمکی بھی لگائیں تو اگر آپ کہیں جی کہ نہیں سوری ہم نہیں کر سکتے تو وہ پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی نے نہ کبھی ایڈجسٹ کیا نہ کبھی کسی نے ان کو بتانے کی کوشش کی, تو وہ پھر ظاہر ہے ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. وہ وہی چیز جو انڈیا میں نہیں کر سکتے, صرف بارڈر کراس کرتے ہیں ہماری طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیے ہم یہاں پہ تو ڈکٹیشن دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے اس میں اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوں گے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, اور وہ تب ہوگی جب ہم اپنے آپ کو اکنامیکلی ہمارے پاس ڈائیورس آپشنز ہوں گی. امریکہ کو جب یہ پتا ہوگا کہ اگر ہم ان کو نہیں دیں گے تو ان کے پاس دوسری آپشن بھی ہیں, یہ رشیا کی طرف بھی جا سکتے ہیں, یہ چائنا کی طرف بھی جا سکتے ہیں. کسی بھی کام آپ کسی بھی انڈیویجول کی سطح پہ دیکھ لیں, کسی گھر کی سطح پہ دیکھ لیں, اگر آپ اکنامیکلی وائبل ہیں تو پھر آپ کی بات بھی سنی جاتی ہے, آپ کی بات کا اثر بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ نہیں ہیں اور آپ کسی کے آگے جناب بات گزاری کر رہی ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کے نتائج جو ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں, جو کہ ہم اس وقت بھگت رہے ہیں. جی, اسی کی وجہ سے ایز یو نو کہ عمران خان یہ جو فارن پالیسی ہے اسی کے اوپر انہوں نے بات کی کہ ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتے ہیں. پھر یہ سارا جو کچھ بھی رجیم چینج اینڈ ایوری تھنگ از ہیپننگ. سر آپ عمران خان کو اب اس سارے سینیریو کے بعد وین لائک مینڈیٹ مل گیا, یہ تو سب کو پتہ ہے عوام کی ہی تو طاقت ہوتی ہے زیادہ, ڈکٹیٹرشپ تو زیادہ دیر نہیں چل سکتی. So at the end of the day, democracy has to prevail. آپ کب تک سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ he can come out of, because ان کے کیس تو آپ کو پتہ ہے کہ فیک ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں. تو آپ کے do you have any thought دیکھیں on? جو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو جو بات آپ کر رہی ہیں اس میں تو عمران خان کو فوری طور پہ باہر آنا چاہیے. جی ایک تو یہ ہے کہ جو کیسز ہیں جس آپ نے کہا کہ فیبریکیٹڈ ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے فیبریکیٹڈ ہیں, اور بڑے ہی بہت ہی جی فریولس قسم کے, ایک ہوتا ہے نا کہ جس میں تھوڑا سی کوئی وزن ہوتا ہے, فریولس کیسز ہیں جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور پھر جس طریقے سے یہ ٹرائلز وغیرہ ہوئے ہیں وہ بھی, اس میں بھی ماشاءاللہ ہم نے دنیا میں ریکارڈز قائم کیے ہیں کہ اس طرح شابی قسم کے ٹرائلز بھی پاکستان میں ہو سکتے ہیں. جی تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں. عمران خان, انہوں نے بڑی غلطی کی ہے عمران خان کو جیل میں ڈال کے. عمران خان جو عمران خان جیل میں گیا تھا, جی اب جو وہ نکلے گا تو وہ اس سے کم از کم 100 فیٹ جو ہے وہ اس کا قد بڑھ چکا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو ان کی وہ رینج میں نہیں آئے گا, وہ اتنا بڑا ہو چکا ہوگا, وہ ایک جائنٹ بن چکا ہے آلریڈی. جس طرح وہ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ گلیورز ٹریول کا جو ناول ہے اس میں وہ للپوشینز جو ہوتے ہیں اس میں 6 انچ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک جائنٹ گلیور چلا جاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون آ گیا ہمارے, ہم تو بونے تھے تو یہ بیچ میں کون آ گیا. تو یہ بیسیکلی دس از واٹس گوئنگ آن. تو اس عمران خان کو تو فوری طور پہ نکالنا چاہیے, اس کو چھوڑنا چاہیے. اور سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی عمران خان کے بارے میں پوری قوم نے اپنا مینڈیٹ چیخ کے بتا دیا ہے کہ وہ ان کا لیڈر ہے, وہ اس کو لیڈر مانتے ہیں. اور سب سے اس وقت جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے جو پاور کوریڈورز ہیں, اگر وہ پاور انٹاکسیکیشن سے باہر نکل آئیں, اور اس وقت بلکہ میں سجیسٹ کروں گا آپ ہی کے پلیٹ فارم سے کہ یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مرغوں کی جب لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر وہ لڑ کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہف کے نیچے پھر گر جاتے ہیں, ان کی تباہی ہو جاتی ہے, پھر وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے لیکن ان کی جان ختم ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ اس وقت یہ مرغوں کی لڑائی میں مرغے جو ہے نا ان کو چاہیے کہ ایک بندہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ جا کے ان کو چھڑوائے اور ان کی بات چیت کروائے, ان کے درمیان کوئی نہ کوئی میڈیشن کا رول پلے کرے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے نا اس میں اگر کوئی میڈیشن نہیں ہوتی تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور اس میں بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ ہمارے ملک کا خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں بڑا پر امید ہوں, مجھے امید ہے کیونکہ جس طریقے سے پاکستانی قوم نے 8 فروری کو باہر نکل کے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک قوم ہے, وہ کسی بھی طرح سے جو ان کے اوپر سختیاں آئی ہیں, جو ان کے اوپر کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں, وہ اس سے ڈٹر نہیں ہوئے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد معاملہ جو ہیں وہ ہماری قوم کے ہاتھوں میں ہوں گے اور وہ اپنی قسمت کا فیصلہ وہ کر رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا ایک پروورب ہے کہ جسٹ وین دا کیٹرپلر, وہ کیٹرپلر ہوتا ہے نا, کہتے ہیں جسٹ وین دا کیٹرپلر تھاٹ دا ورلڈ واز اینڈنگ ہی ٹرنڈ انٹو اے بٹرفلائی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ایک دن ایسا ہو کہ جناب آپ دیکھیں کہ جناب سب کچھ جو ہے وہ ریورس ہو رہا ہے اور سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ یہ قوم جو ہے
اس کا مستقبل بہت ہی تابناک ہے، جی اور یہ انہوں نے انشاءاللہ بار بار بتایا ہے، انہوں نے ہر طریقے سے بتایا ہے کہ جناب ہم لوگ وی ڈیزرو بیٹر دین دس. اور یہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے کہ جب آپ کو بار بار کوئی چیز بتائی جائے تو آپ اس کو سمجھ جائیں. تو جو عقل مند ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا عقل مند رہا اشارہ کافی ہے اس کو. تو اس کو اشارہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری قوم کیا کہہ رہی ہے، اس کا کیا موڈ ہے، کیونکہ اگر نہیں مانیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ پھر زبردستی کی طرف چلے جائیں گے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے اپنا نالج ہمارے ساتھ شیئر کیا، which is I would say that's an asset for me, for our nation and for the youth as well. It was I would say it's a really great discussion sir. اینڈ میں یہی پاکستان کو کہوں گی کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے. دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کر اسرار کسانہ صاحب نے کہا کہ اس قوم کا بڑا تابناک مستقبل ہے، اور ان کے پاس ایک ساری زندگی کا تجربہ ہے، اور وہ انٹرنیشنلی اس ساری سچویشن کو سمجھتے ہیں. تو میں بھی بہت امید رکھتی ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک بہترین قوم ہے دنیا کی، اور وی کین ڈو وٹ وی وانٹ ٹو ڈو. اپنی آزادی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، کوئی بھی ڈفرینسز ہمارے میں نہیں ہوتے. میں آخر میں کہوں گی کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہی اسرار کسانہ صاحب کی سوچ ہے، یہی میری، یہی ہم سب پاکستانیوں کی ہے. جب ہم ایسے مٹھی بنا لیں گے تو پھر ہمیں کوئی نہیں مات دے سکتا. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر سے آپ کو میں زحمت دوں گی. تھینک یو سر. بڑی مہربانی. تھینکس سر.